اس نے دیکھا دروازے کے قریب ہی ملوک چند اور منوہر داس کھڑے تھے۔ کملاوتی نے ان سے سرگوشی کی، کہنے لگی کہ دیکھو اس طرف کے محافظ کو میں نے طبیب کی طرف بھیج دیا ہے، وہ کچھ دیر بعد آئے گا۔ خواص خان اس وقت گہری نیند سویا ہوا ہے، آؤ اس کے خاتمے کے لیے اس سے بہتر موقع ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ میں یہاں سے بھاگنے کے لیے اپنا سامان سمیٹ چکی ہوں، اب تم اندر آؤ، خواص خان پر حملہ آور ہو کر بڑے رازدارانہ انداز میں اس کا خاتمہ کرو، اس کے بعد اس پشتی راستے سے بھاگ جائیں گے۔ کملاوتی کے کہنے پر ملوک چند اور منوہر داس دونوں دبے دبے پاؤں خیمے میں داخل ہوئے۔ کملاوتی ان دونوں کی رہنمائی کر رہی تھی، دونوں کو وہ خیمے کے اس کمرے میں لے گئی جس کے اندر خواص خان سویا ہوا تھا۔ پھر کملاوتی منہ سے کچھ نہ بولی، ہاتھ کے اشارے سے اس نے خواص خان کی طرف اشارہ کر دیا، جبکہ وہ خود بڑی تیزی سے دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ملوک چند اور منوہر داس اسی کمرے میں آئے جس کمرے میں کملاوتی تھی۔ کملاوتی نے دیکھا کہ ان دونوں کے ہاتھوں میں خون آلود خنجر تھے، جس سے کملاوتی نے اندازہ لگا لیا کہ ملوک چند اور منوہر داس نے مل کر خواص خان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ پھر ملوک چند نے کملاوتی کو مخاطب کیا، دیکھ دیوی، تیرے کہنے پر ہم نے خواص خان کا خاتمہ کر دیا ہے، اس وقت ساتھ والے کمرے میں خواص خان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ کملاوتی نے خدشے کا اظہار کیا، کہنے لگی کہ تم دونوں اپنے خون آلود خنجروں کو یہیں خیمے میں گاڑ دو اور آؤ یہاں سے بھاگ چلیں۔ کملاوتی کے کہنے پر ملوک چند اور منوہر داس دونوں نے اپنے خنجروں کو وہیں خیمے کی زمین میں دفن کر دیا۔ پھر کملاوتی، ملوک چند اور منوہر داس تینوں خیموں کے پشتی دروازے سے بھاگ نکلے۔ کملاوتی خیمے سے ابھی چند قدم دور ہی گئی تھی کہ کسی نے پشت کی جانب سے اس زور کا خنجر اس پر مارا کہ خنجر کملاوتی کی پیٹھ کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ فضاؤں میں کملاوتی کی کربناک چیخ بلند ہوئی تھی۔ کملاوتی نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، جلدی جلدی اس نے اپنی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، پھر وہ عجیب طرح کی سوچوں میں کھو گئی۔ پھر وہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا میری پیٹھ میں خنجر نہیں لگا؟ کیا ملوک چند اور منوہر داس نے خواص خان کو قتل نہیں کیا؟ کیا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور میں سوتے میں خواب دیکھ رہی تھی؟ پھر کملاوتی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سر کو تھام لیا اور انتہائی تعصف کے انداز میں، وہ پھر خود خطابی کے انداز میں کہہ رہی تھی، یہ کیسا ظالم جبر ہوا، میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ ملوک چند اور منوہر داس نے خواص خان کا خاتمہ کر دیا ہوگا، پر یہاں تو حقیقت کا کوئی تعلق ہی نہیں، نہ میری پیٹھ میں خنجر لگا، نہ ملوک چند اور منوہر داس خواص خان کو قتل کرنے کے لیے میرے خیمے میں داخل ہوئے، یہ تو محض میرا خواب تھا۔ پھر کملاوتی مزید پریشان ہو کر رہ گئی، اس لیے کہ رات کے وقت خواص خان اس کے پہلو میں سویا تھا، لیکن اب خواص خان وہاں موجود نہیں تھا۔ خواص خان کی غیر موجودگی نے کملاوتی کو ایک طرح سے فکر مند کر دیا تھا۔ کملاوتی خیمے سے باہر پہرا دینے والے محافظوں سے کچھ پوچھنے کے لیے اٹھنا ہی چاہتی تھی کہ چند عورتیں خیمے میں داخل ہوئیں۔ وہ پوری طرح مسلح تھیں، انہوں نے کملاوتی کو پکڑ لیا تھا، وہ زبردستی اسے رسیوں میں جکڑنے لگی۔ کملاوتی انہیں مخاطب کرتے ہوئے بار بار پوچھ رہی تھی کہ تم کون ہو اور کیوں مجھے جکڑ رہی ہو؟ میں شیر شاہ سوری کے سالار اعلیٰ خواص خان کی بیوی کملاوتی ہوں، تم لوگ کیوں میرے ساتھ ایسا بدترین اور پست سلوک کر رہی ہو؟ پر لگتا تھا وہ عورتیں حرکت میں آنے والے کوئی مجسمے ہوں اور اپنے منہ میں کوئی زبان نہ رکھتی ہوں۔ بس بڑی تیزی سے کملاوتی کو انہوں نے رسیوں میں جکڑ دیا تھا، پھر وہ ایک طرح سے کملاوتی کو کھینچتی ہوئی خیمے سے باہر لے گئیں۔ وہ عورتیں تھوڑی دیر تک کملاوتی کو کھینچنے کے انداز میں خیموں کے اندر چلاتی رہیں، پھر وہ اسے لے کر ایک خیمے میں داخل ہوئیں۔ اس خیمے میں 2 چھوٹی چھوٹی مشعلیں روشن تھیں جنہوں نے خیمے کو خاصا روشن کر دیا تھا۔ خیمے میں ایک خالی بستر تھا جس پر انہوں نے کملاوتی کو گرا دیا۔ پھر تحکمانہ سے انداز میں ایک عورت نے کہا کہ یہ تمہارا اصل مقام ہے، دیکھو کملاوتی، اب یہاں سے تو بھاگنے یا مزید شرارت کرنے کی کوشش کی تو تیری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اپنے دائیں جانب مشعلوں کی روشنی میں دیکھو کون ہے۔ کملاوتی نے چونک کر اپنے دائیں طرف دیکھا، اس کا منگیتر اور چچازاد بھائی مہاکوی پڑا ہوا تھا، وہ بھی رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے کملاوتی پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک رات کے وقت کیا انقلاب رونما ہو گیا ہے۔ وہ عورتوں کو مخاطب کر کے کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی، پر وہ خیمے سے باہر چلی گئی تھیں۔ ادھر شیر شاہ سوری نے چند روز مزید وہاں قیام کر کے رائے سین اور چندریزی کے انتظامی امور کو درست کیا، وہاں اپنا حاکم مقرر کیا، پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ آگرہ کی طرف روانہ ہوا۔ فدائی خان بھی اپنے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ اس کے ہمراہ تھا۔ آگرہ میں قیام کے دوران شیر شاہ سوری نے بڑے زور و شور سے مارواڑ کے راجہ مالدیو پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کی۔ پھر جلد ہی ان تیاریوں کی تکمیل کے بعد وہ 80,000 کا ایک لشکر لے کر آگرہ سے راجپوتانہ کی طرف روانہ ہوا۔ راجپوتانہ کی سرحد پر شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ جب لشکر نے پڑاؤ کر لیا تب شیر شاہ سوری نے اپنے سارے سالاروں کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ یہ ایک طرح کا جنگی اجلاس تھا جس میں خانہ بدوش قبیلے کے سردار فدائی خان اور اس کے بیٹے اسماعیل نے بھی شرکت کی۔
جب سارے سالار شیرشاہ سوری کے خیمے میں جمع ہو گئے تب شیرشاہ سوری نے اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سنو میرے عزیزو، میرے رفیقوں، میرے فرزندوں، اب جب کہ مارواڑ کے راجہ مالدیو پر حملہ آور ہونے کے لیے ہم راجپوتانہ کی سرحدوں پر پڑاؤ کر چکے ہیں تو میں تم پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ راجہ مالدیو کی عملداری میں داخل ہونے کے لیے دو بڑے بڑے راستے ہمارے سامنے ہیں۔ ایک رتھمبور سے ہو کر اجمیر کی طرف جاتا ہے، جبکہ دوسرا شیخا باٹی اور نارنول سے ہوتا ہوا ناگور کی طرف نکل جاتا ہے۔ اب ہم سب کو مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان دونوں راستوں میں سے کس پر چل کر ہم راجہ مالدیو پر ضرب لگانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ میں مزید تم سے یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت مارواڑ کا راجہ مالدیو 80,000 کے ایک لشکر کے ساتھ جودھ پور سے باہر پڑاؤ کیے ہوئے ہے، جبکہ اس کے بہترین جرنیل کوپا اور جیتا دونوں 20,000 کے ایک لشکر کے ساتھ دیدوانا کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ تیسرا لشکر جو مالدیو کی حمایت میں ہے وہ ان راٹھوروں کی جماعت پر مشتمل ہے۔ اس کی کمانداری ایک جرنیل کھیم کرن کر رہا ہے اور اس نے جے تارن اور پپار کے درمیان قیام کر رکھا ہے۔ اب اگر ہم مالدیو کی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو خدشہ یہ ہے کہ سارے لشکر کو یکجا ہو کر بھی ہمارے مقابلے پر یہ آ سکتے ہیں۔ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے اس کے مطابق سب سے پہلے راجہ مالدیو اپنے سپہ سالار کوپا اور جیتا کو حکم دے گا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں الجھائے رکھیں۔ ساتھ ہی وہ اپنے تیسرے جرنیل کھیم کرن کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ راٹھوروں کے لشکر کے ساتھ یا تو ہماری پشت کی طرف سے نمودار ہو کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یا اس وقت جب کوپا اور جیتا دونوں ہمارے ساتھ ٹکرا رہے ہوں کھیم کرن خونخوار راٹھوروں کے ساتھ ہم پر شب خون مارنے کی کوشش کرے۔ ان حالات میں میرے ساتھیوں، میرے رفیقوں، راجہ مالدیو پر حملہ آور ہونے کے لیے تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ یہ سوال کرنے کے بعد شیرشاہ سوری خاموش ہو گیا۔ اب وہ اپنے سپہ سالاروں سے کسی معقول جواب کا منتظر تھا۔ تھوڑی دیر تک سارے سالار اور جرنیل آپس میں صلاح و مشورہ کرتے رہے، پھر سب کی نمائندگی کرتے ہوئے خواص خان بول پڑا، شیرشاہ میرے محترم، میرے مربی، میرے محسن، سیاسی اور فن حرب کے نگاہ سے جن دو راستوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ دونوں ہی بڑے اہم ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی راجپوتانہ کے علاقے سے کلیتاً اور اچھی طرح واقف نہیں ہے، اور پھر مزید یہ کہ مارواڑ کے راجہ مالدیو کی عسکری طاقت اور قوت بھی ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ ان حالات میں صحرائے راجپوتانہ میں داخل ہو کر ہمیں راجہ مالدیو کے خلاف بڑی احتیاط اور بڑی چابک دستی سے حرکت میں آنا ہوگا۔ شیرشاہ سوری میرے مہربان، جیسا کہ آپ ذکر کر چکے ہیں، اس وقت خود مالدیو، اس کے جرنیل کوپا، جیتا اور کھیم کرن مختلف جگہوں پر اپنے لشکروں کے ساتھ اس بات کے منتظر ہیں کہ آپ صحرا میں داخل ہو کر کس سمت کا رخ کرتے ہیں۔ جب انہیں اس رخ کا پتہ چلے گا تو پھر وہ اسی رخ آپ کے سامنے متحد اور منظم ہو جائیں گے۔ لہٰذا راجپوتانہ کے راجپوتوں کے خلاف اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دشمن کو خبر نہیں ہونے دینی چاہیے کہ صحرائے راجپوتانہ میں کون سا شہر ہمارا سب سے پہلا ہدف ہوگا۔ اس کے علاوہ راجہ مالدیو پر حملہ آور ہوتے وقت ہمیں کچھ احتیاط بھی کرنا ہوگی۔ وہ یوں کہ راجہ مالدیو کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے راجے ہیں، ان کا علاقہ کہیں ہمارے لشکریوں سے پامال نہ ہو، اس طرح وہ برہمنی کا اظہار کرتے ہوئے مالدیو کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ یوں ہمارے خلاف مالدیو کی طاقت میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ شیرشاہ میرے محترم، جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے اس کے مطابق راجہ مالدیو اور اس کے سارے جرنیل اس وقت ہم سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم اجمیر کا رخ کریں گے اور سب سے پہلے اجمیر کو اپنا ہدف بنائیں گے، اس لیے کہ کوپا اور جیتا نے جس مقام پر قیام کیا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم اجمیر کی طرف بڑھیں گے، اور جو ہی ہم نے ایسا کیا کوپا اور جیتا ہمارے پہلو پر حملہ آور ہو جائیں گے، جبکہ مالدیو کا تیسرا جرنیل کھیم کرن راٹھوروں کو لے کر ہماری پشت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اجمیر کو اپنا ہدف نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اجمیر کا قلعہ انتہائی درجے کا مضبوط اور مستحکم ہے، اور اس مضبوط قلعے کو فتح کرنے میں ہمارا کافی وقت ضائع ہو جائے گا۔ اس طرح راجہ مالدیو کو موقع مل جائے گا کہ وہ ہمارے خلاف کوئی اور چال چل کے ہمارے حملے کو ناکام بنا دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اجمیر میں زیادہ عرصے کے لیے الجھ جائیں تو راجہ مالدیو اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر کے ہریانہ کے راستے دہلی کی طرف روانہ ہو جائے اور دہلی پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوگا۔ لہٰذا صحرا میں داخل ہونے کے بعد کچھ اس انداز سے پیش قدمی کرنی چاہیے کہ راجہ مالدیو اور اس کے سارے جرنیلوں کو خبر تک نہ ہو، اور نہ ہی وہ یہ اندازہ لگا سکیں کہ ہم سب سے پہلے ان کے کس شہر کو اپنا ہدف بنائیں گے۔ شیرشاہ سوری کو خواص خان کی یہ ترکیب اور تجویز اس قدر پسند آئی تھی کہ وہ جھوم کر رہ گیا۔ لہٰذا اس نے اس موضوع پر مزید کوئی گفتگو نہ کی اور جنگی کونسل کا اجلاس برخاست کر کے اس نے لشکر کو کوچ کا حکم کر دیا۔ لہٰذا شیرشاہ سوری راجہ مالدیو پر حملہ آور ہونے کے لیے راجپوتانہ کے ریگستان میں داخل ہوا۔ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی دور دور نزدیک ریت ہی ریت پھیلی ہوئی تھی، اور اس پر سفر کرتے ہوئے گھوڑوں کے سم زمین میں دھس دھس جاتے تھے۔ اس کے علاوہ شیرشاہ سوری کے ساتھ جو سامان خوراک اور رسد سے بھرے ہوئے چھکڑے تھے
وہ بھی ریت میں سفر نہ کر سکتے تھے۔ اپنی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے شیر شاہ سوری نے راجپوتانہ کے صحرا میں بہترین طریقہ استعمال کیا۔ اس نے بوروں میں ریت بھر بھر کے ان بوریوں سے سڑک بنانا شروع کی اور اس سڑک پر وہ اپنے لشکر، سامان رسد اور خوراک سے بھرے ہوئے چھکڑوں کو لے کر صحرائے راجپوتانہ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ صحرا میں داخل ہونے سے پہلے شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کے کچھ دستے علیحدہ کر دیے تھے جو جنگ کے دوران صحرا میں دہلی، آگرہ اور دوسرے شہروں سے اس کے لشکر کو خوراک اور دیگر ضروریات کا دوسرا سامان پہنچاتے رہے۔ صحرا میں بوروں میں ریت بھر کر سڑک بناتا ہوا شیر شاہ سوری بڑی تیزی سے راجپوتانہ میں آگے بڑھا۔ دشمن کو اپنی پیش قدمی سے متعلق گنجلک اور فریب میں مبتلا کرنے کے لیے شیر شاہ سوری نے سب سے پہلے بیکانیر کا رخ کیا۔ اس صورتحال میں راجہ مالدیو بھی حرکت میں آیا۔ اس کے پاس جو اپنا 50,000 کا لشکر تھا وہ جے تارن کے مقام پر لے آیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے سپہ سالار اعلیٰ کوپا، جیتا اور اکھیراج کو بھی حکم دیا کہ وہ تینوں اپنے لشکر کو لے کر دیودانا سے تارن پہنچ جائیں۔ اس کے علاوہ راٹھوروں کا ایک بہت بڑا لشکر جو راجہ مالدیو کے جرنیل کھیم کرن کی سرکردگی میں تھا، اسے بھی مالدیو نے تارن میں بلا لیا تھا۔ جے تارن نام کا قصبہ جہاں راجہ مالدیو نے اپنے لشکریوں کو اکٹھا کیا تھا، جودھ پور سے 50 میل مشرق میں اور اجمیر سے 40 میل مغرب میں تھا۔ مالدیو نے اپنے سارے لشکر کو یہاں اس لیے جمع کیا تھا کہ بر وقت وہ شیر شاہ سوری پر ضرب لگا سکے۔ اگر وہ جودھ پور کی طرف بڑھے تب بھی وہ وہاں پہنچ سکے، اور اجمیر پر اگر شیر شاہ سوری ضرب لگانے کی کوشش کرے تو وہاں بھی عین وقت پر پہنچ کر وہ شیر شاہ سوری کی راہ روکے۔ تاہم بیکانیر کو اس نے حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ شیر شاہ سوری نے جب دیکھا کہ بیکانیر کی طرف مالدیو کا کوئی دفاعی لشکر نہیں تو بیکانیر کو نظر انداز کرتا ہوا وہ اچانک مڑا اور جے تارن کی طرف بڑھا جہاں راجہ مالدیو پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح دونوں لشکر صحرا میں ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے لیے آمنے سامنے پڑاؤ کر گئے تھے۔ شیر شاہ سوری اور مالدیو دونوں کے لشکر جس مقام پر صحرائے راجپوتانہ میں خیمہ زن تھے، اس کے 3 طرف مشرق کو چھوڑ کر دریائے لونی اور اس کے معاون دریا تھے۔ حالانکہ موسم سرما میں عموماً وہ دریا خشک ہوتے تھے، لیکن اس علاقے میں لمبی لمبی گھاس اور خشک نالے تھے جن کی آڑ میں لشکروں کا ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی موٹی جھڑپیں کرنا انتہائی آسان اور سہل تھا۔ شیر شاہ سوری جب جے تارن اور پپار کے درمیان راجہ مالدیو کے سامنے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر گیا تو کوپا، جیتا اور اکھیراج جو ایک لشکر کے ساتھ دیدوانا میں پڑے ہوئے تھے وہ بھی جے تارن اور پپار کے درمیان راجہ مالدیو سے آن ملے۔ اس کے علاوہ راجہ مالدیو کا جرنیل کھیم کرن بھی راٹھوڑوں کے ایک لشکر کو لے کر راجہ مالدیو سے آن ملا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جے تارن اور پپار کے درمیان جلتے دہکتے صحرا کے اندر شیر شاہ سوری اور راجہ مالدیو اپنے لشکروں کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن تھے۔ راجہ مالدیو چاہتا تھا کہ جنگ کی ابتدا شیر شاہ سوری کی طرف سے ہو۔ شاید وہ شیر شاہ سوری پر حملہ آور ہونے میں پہل کرتے ہوئے خوفزدہ تھا یا ہچکچا رہا تھا۔ دوسری جانب شیر شاہ سوری ابھی جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اپنے لشکر کے جن دستوں کو اس نے صحرا میں رسد اور کمک فراہم کرنے پر مقرر کیا تھا ان کے ساتھ ابھی تک اس کا رابطہ نہ ہو سکا تھا، لہٰذا وہ حملہ آور ہونے میں انتظار سے کام لے رہا تھا۔ 1 ماہ تک لگاتار دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہے، یہاں تک کہ شیر شاہ سوری کا اپنے ان دستوں سے رابطہ قائم ہو گیا جنہیں اس نے خوراک اور دیگر سامان جنگ مہیا کرنے پر مقرر کیا تھا۔ اب شیر شاہ سوری نے راجہ مالدیو پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ایسا کرنے سے پہلے شیر شاہ سوری نے اپنی جنگی کونسل کا اجلاس طلب کیا۔ یہ اجلاس شیر شاہ سوری نے اپنے خیمے میں بلایا تھا۔ اس میں خواص خان، جلال خان جالو، برہم جیت کے علاوہ شیر شاہ سوری کے بیٹوں نے بھی شرکت کی۔ جب سب ایک خیمے میں جمع ہو گئے تب شیر شاہ سوری کی آواز گونجی، میرے بیٹوں، میرے بچوں، اس صحرا میں خیمہ زن ہونے کے بعد مجھے رسد اور کمک کے دستوں سے رابطے کا انتظار تھا۔ اب وہ رابطہ بحال ہو چکا ہے۔ اب میں اس صحرا میں مزید انتظار نہیں کروں گا، اس لیے کہ صحرا میں جنگ میں جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی ہمارے لیے نقصان ہے۔ ہمارے لیے رسد اور کمک کا سلسلہ منقطع بھی ہو سکتا ہے، جبکہ مالدیو کو اس کی پشت کی طرف سے اس کے کئی شہروں سے ضرورت کی ہر شے میسر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میں کل صبح ہی صبح جنگ کا بگل بجانا چاہتا ہوں اور راجہ مالدیو کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں تم کوئی اچھی سودمند تجویز پیش کرنا چاہو تو کہو۔ تھوڑی دیر تک سب سوچو بچار کرتے رہے۔ اس کے بعد خواص خان نے بڑے غور سے شیر شاہ سوری کی طرف دیکھا۔ شیر شاہ سوری، میرے محترم، میں خواص خان اس موقع پر ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیر شاہ سوری نے بڑی شفقت، بڑی نرمی میں کہا، کہو میرے بچے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خواص خان پھر بولا، میرے محترم، میرے مہربان، جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں راجہ مالدیو کے لشکر کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے۔ جنگ سے پہلے میرا خیال ہے وہ لشکر کو مختلف حصوں میں بانٹے گا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھے گا، دوسرا کوپا، تیسرا جیتا، چوتھا اکھیراج اور میرے خیال میں اپنے لشکر کا 5واں حصہ اپنے جرنیل کھیم کرن کی سرکردگی میں دے گا۔ کچھ حصہ سامنے سے ہم پر حملہ آور ہوگا۔
جبکہ باقی حصوں کو میرے خیال میں راجہ مالدیو ہمارے پہلوؤں پر حملہ آور ہونے کا حکم دے گا۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم راجہ مالدیو کے خلاف ایک ایسی تدبیر کریں کہ راجہ مالدیو کم از کم خود لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے ساتھ لے کر یہاں سے جانے پر مجبور ہو جائے۔ خواص خان کی اس تدبیر پر شیر شاہ سوری کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ خواص خان میرے بیٹے، یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے کہ اب جب کہ ہم جنگ کی ابتدا کرنے والے ہیں تو اس ابتدا سے پہلے راجہ مالدیو اپنے ایک حصے کے لشکر کو لے کر یہاں سے چلا جائے؟ جواب میں خواص خان تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر اس کی آواز سنائی دی، میرے مہربان، یہ ممکن ہے۔ آپ ایسا کریں، آج ہی عادل خان کو ایک لشکر دیں اور یہ اس لشکر کے ساتھ رتھم پور کی طرف جائے اور یہ ظاہر کرے کہ وہ رتھم پور کے راستے اجمیر پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ شیر شاہ سوری نے فوراً خواص خان کی بات کاٹ دی۔ خواص خان میرے بیٹے، ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ اور ایسا کرنے کے بعد راجہ مالدیو کیوں اپنے لشکر کے ایک حصے کو لے کر یہاں سے ہٹ جائے گا؟ میرے مہربان، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، میں کچھ کہہ ہی رہا تھا کہ آپ بیچ میں بول پڑے ہیں۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ عادل خان رتھم پور کی طرف جاتے ہوئے یہ مشہور کر دے کہ وہ اجمیر پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ شیر شاہ میرے مہربان، اجمیر میں اس وقت راجہ مالدیو کی رانی اوما دیوی نے قیام کر رکھا ہے۔ جب راجہ مالدیو کو یہ خبر ہوگی کہ عادل خان رتھم پور کے راستے اجمیر پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو وہ فوراً اجمیر سے اپنی رانی اوما دیوی کو نکالنے اور اجمیر شہر کا دفاع کرنے کے لیے میدان جنگ سے فوراً اجمیر کی طرف بھاگ کھڑا ہوگا۔ ایسی صورت میں راجہ مالدیو کے باقی لشکر سے نمٹنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا، جبکہ دوسری طرف عادل خان جو چھوٹا سا لشکر لے کر اپنے ساتھ جائے گا، اس کے ساتھ وہ رتھم پور سے پہلے ہی کسی محفوظ جگہ قیام کرے گا اور گھات میں بیٹھا رہے گا تاکہ اس پر کوئی حملہ آور نہ ہو۔ اور جب وہ یہ خبر سنے کہ راجہ مالدیو میدان جنگ سے نکل کر اجمیر کی طرف چلا گیا ہے تو وہ بھی واپس اپنے لشکر میں آ جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خواص خان جب خاموش ہو گیا تو شیر شاہ سوری کی گردن جھک گئی۔ وہ کچھ سوچنے لگا تھا، تاہم اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ بھی تھی۔ پھر کھل کر وہ مسکرایا۔ تھوڑی دیر تک بڑے غور، بڑی شفقت، بڑی محبت سے خواص خان کی طرف دیکھتا رہا، پھر بول اٹھا، خواص خان میرے بیٹے، تو ہر موقع، ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر اذیت میں میرے کام آیا۔ اب جو تو نے تجویز پیش کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر تجویز پیش کی ہی نہیں جا سکتی۔ اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً راجہ مالدیو یہاں سے اجمیر کی طرف بھاگ نکلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دیکھ میرے بیٹے، میں ابھی اور اسی وقت عادل کو ایک لشکر کے ساتھ حکم دیتا ہوں کہ وہ رتھم پور کی طرف جائے اور یہ ظاہر کرے کہ وہ رتھم پور کے راستے اجمیر کی طرف جا کر اجمیر پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد راجہ مالدیو اگر لشکر کا ایک حصہ لے کر اجمیر کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کا باقی مانگا لشکر اس صحرا کے اندر ہم اسے پیس کر رکھ دیں گے۔ گو راجہ مالدیو اگر لشکر کا ایک حصہ لے کر اجمیر کی طرف چلا جائے تب بھی جو لشکر یہاں بچے گا اس کی تعداد ہمارے لشکر سے بہت زیادہ ہوگی، لیکن فکر مندی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لشکر کو ہم وہ سبق دیں گے جو مدتوں یاد رہے گا، ایسا ہی سبق جو بابر نے رانا سانگا کو انہی صحراؤں میں دیا تھا۔ شیر شاہ سوری کا جواب سن کر خواص خان خوش ہو گیا، پھر وہ دوبارہ بول پڑا، شیر شاہ میرے محترم، میں کچھ اور بھی کہنا چاہوں گا۔ شیر شاہ نے اس کی بات کاٹی اور کہنے لگا، کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس سلسلے میں تم رکتے کیوں ہو؟ تمہیں کسی کی اجازت لینے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ خواص خان مسکرا دیا، شیر شاہ میرے محترم، کل آپ جب جنگ کا طبل بجائیں گے اور اس سے پہلے اگر راجہ مالدیو اجمیر کی طرف روانہ ہو گیا تو پھر اس کی غیر موجودگی میں جو لشکر ہم سے ٹکرائے گا وہ یقیناً اپنے آپ کو 4 حصوں میں تقسیم کرے گا۔ ایک حصہ راجہ مالدیو کے سپہ سالار اعلیٰ کوپا اپنے پاس رکھے گا، دوسرا حصہ نائب سپہ سالار جیتا کی سرکردگی میں دیا جائے گا، تیسرا حصہ مالدیو کے جرنیل اکھیراج اور چوتھا کھیمکرن کی کمانداری میں دیا جائے گا۔ ان چاروں کے مقابلے میں آپ اپنے لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کیجیے گا۔ ایک حصہ میرے پاس رہے اور میں آج رات ہی صحرا کے اندر ٹیلوں کی اوٹ میں گھات لگا کے بیٹھ جاؤں، دوسرا حصہ آپ اپنے پاس رکھیں، تیسرا حصہ جلال خان جالو، چوتھا برہم جیت اور 5واں اپنے بیٹے جلال خان کی سرکردگی میں دیجیے۔ آپ اپنے 4 حصوں کے ساتھ دشمن کے 4 حصوں کے سامنے جم جائیں گے۔ جب جنگ زور پکڑے گی تب میں اپنے کردار کی ابتدا کروں گا، گھات سے نکلوں گا اور دشمن کے جس حصے کی طرف آپ پر زیادہ زور ہوگا وہیں سے میں اپنی ضرب کی ابتدا کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں گھات سے نکلنے کے بعد دشمن کے لشکر کی صفوں کی صفیں ادھیڑنے کا عمل شروع کر دوں گا۔ شیر شاہ سوری نے تحسین آمیز انداز میں خواص خان کی طرف دیکھا۔ خواص خان میرے بیٹے، میں تمہاری اس تجویز سے بھی انتہا درجے کی تعریف و تحسین نکالتا ہوں۔ دیکھ بیٹے، تیرے کہنے کے مطابق لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور تو آج ہی رات اپنے حصے کے ساتھ گھات میں بیٹھ جانا، جبکہ عادل خان ایک لشکر کو لے کر ابھی تھوڑی دیر تک یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ اب تم سب اٹھو اور جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی جنگی کونسل کے سارے ارکان نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عادل خان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ رتھم پور کی طرف روانہ ہوا، جبکہ لشکر کا اپنا حصہ لے کر خواص خان گھات میں نکل گیا تھا۔ پھر چاروں طرف یہ خبر پھیلا دی گئی کہ شیر شاہ سوری کا بیٹا عادل خان
رتھمبور کے راستے اجمیر پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ یہ خبر دشمن کے کیمپ میں بھی پہنچ گئی۔ یہ خبر سنتے ہی راجہ مالدیو کانپ اٹھا۔ وہ آدھی رات کے وقت اپنے لشکر کا ایک حصہ لے کر میدان جنگ سے اجمیر کی طرف چلا گیا۔ اس طرح جو تجویز خواص خان نے شیر شاہ سوری کے سامنے پیش کی تھی، اس پر پوری طرح سے عمل شروع ہو گیا تھا۔